ہم سکول جانے کے لیے تو اپنے بچوں پر زور دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یونیفارم اچھی ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں اس کے بوٹ جو ہیں یہ پالش ہوئے ہونے چاہیے، ہم کہتے ہیں جناب والا ٹائی بھی اچھے طریقے کے ساتھ لگی ہوئی ہونی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ جناب والا یہ نہا کر اچھی طرح جناب تیار ہو کر کریم لگا کر پاؤڈر لگا کر پھر ہمارا بچہ جو ہے یہ سکول جائے تاکہ لوگ کہیں کہ واقعی فلاں کا بچہ جو ہے یہ تیار ہو کر آیا ہے اور صحیح ٹائم پر اس کو سکول جانا چاہیے۔ کبھی تھوڑی سی توجہ اس طرف بھی کرے نا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میرا بیٹا تیار ہو کر نماز پڑھنے کے لیے بھی جائے گا، ہمارا بچہ تیار ہو کر قرآن پڑھنے کے لیے بھی جائے گا۔ ادھر کیا ہے، ایک جناب 50 روپے 20 روپے 30 روپے جرمانے سے بچنے کے لیے ہم پورے وقت پر اپنے بچے کو سکول چھوڑ کر آتے ہیں، بھائی جلدی جاؤ ورنہ فائن پڑ جائے گا، جلدی جاؤ ورنہ جرمانہ پڑ جائے گا۔ ادھر کیا ہے، اذان ہوتی ہے، خود بھی سوئے ہوئے ہیں، بچوں کو بھی سلایا ہوا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، رب کی طرف سے ہمیں بلاوا آیا ہے، اور وہ خدا ہے جس نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اولاد کی محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ، یہ میں نہیں کہتا بلکہ رب کا قرآن بھی بیان کر رہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا یہ مال اور اولاد جو ہے یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اس کی محبت میں تم اپنے خدا کو نہ بھول جانا، اس کی محبت میں تم اپنے مصطفیٰ کو نہ بھول جانا، اس کی محبت میں تم اپنے نبی کی شریعت کو نہ چھوڑ دینا، اس کی محبت میں تم اپنے رب کے دین کو نہ چھوڑ دینا جس کو اللہ نے تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ یہ دین الاسلام جو ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اور جس اسلام کو رب نے ہمارے لیے پسند کیا ہے چنا ہے، ہم اس اسلام کو چھوڑ کر اگر غیروں کے طریقے پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہو جائیں گے، پھر مالک کائنات ہماری زندگی جو ہے وہ مشکلات میں ڈال دیں گے۔ اس لیے حضرات اس دین کی قدر کریں جس کو رب نے پسند کیا ہے میرے لیے۔